السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وضعدار بنو، مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وضعدار بنو، وقت ہے ہو چلا کے صاحب کردار بنو، وقت ہے ہو چلا کے صاحب کردار بنو۔ مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وضعدار بنو، وقت ہے ہو چلا کے صاحب کردار بنو۔ کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو، جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو۔ کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو۔ اس سے بڑھ کے نہیں ذلت جہان میں کوئی، اس سے بڑھ کے نہیں ذلت جہان میں کوئی، وطن کو بیچ دو دشمن کے پیروکار بنو، وطن کو بیچ دو دشمن کے پیروکار بنو۔ اسے بڑھ کے نہیں ذلت جہان میں کوئی، وطن کو بیچ دو دشمن کے پیروکار بنو۔ خراب کر دی بہت عمر ہے نادانی میں، خراب کر دی بہت عمر ہے نادانی میں، ابھی بھی وقت ہے تھوڑا تو سمجھدار بنو، ابھی بھی وقت ہے تھوڑا تو سمجھدار بنو۔ خراب کر دی بہت عمر ہے نادانی میں، ابھی بھی وقت ہے تھوڑا تو سمجھدار بنو۔ ہر ایک دل میں محبت ہے اور نفرت بھی، ہر ایک دل میں محبت ہے اور نفرت بھی، یہ کیا ہے ضد کہ صرف پیار کے حقدار بنو، یہ کیا ہے ضد کہ صرف پیار کے حقدار بنو۔ ہر ایک دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی، یہ کیا ہے ضد کہ صرف پیار کے حقدار بنو۔ زندگی نام ہے ایک رزم حق و باطل کا، زندگی نام ہے ایک رزم حق و باطل کا، خلاف جھوٹ رہو سچ کے علمدار بنو، خلاف جھوٹ رہو سچ کے علمدار بنو۔ زندگی نام ہے ایک رزم حق و باطل کا، خلاف جھوٹ رہو سچ کے علمدار بنو۔ اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو۔ اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو۔ تمہارا فرض ہے اس قوم کو یکجا کرنا، تمہارا فرض ہے اس قوم کو یکجا کرنا، نہیں یہ ٹھیک کہ تم باعث تکرار بنو، نہیں یہ ٹھیک کہ تم باعث تکرار بنو۔ تمہارا فرض ہے اس قوم کو یکجا کرنا، نہیں یہ ٹھیک کہ تم باعث تکرار بنو۔ آج کے دور میں دونوں ہیں ضروری فیصل، آج کے دور میں دونوں ہیں ضروری فیصل، کبھی جو قلم بنو تو کبھی تلوار بنو، کبھی جو قلم بنو تو کبھی تلوار بنو۔ آج کے دور میں دونوں ہیں ضروری فیصل، کبھی جو قلم بنو تو کبھی تلوار بنو۔ مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وضعدار بنو، وقت ہے ہو چلا کے صاحب کردار بنو۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ غزل کا مطلب جو ہے وہ ایک شخص سے متعلق بھی آپ لے سکتے ہیں، قوم سے متعلق بھی لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں، بعض اوقات لوگوں پہ بھی مشکل حالات آتے ہیں، لیکن مشکل حالات یا مفلسی میں جو ہے وہ اپنی وضعداری کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ عزت پہ سودا نہیں کرتے، تو اس کے متعلق ہے کہ مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وضعدار بنو، وقت ہے ہو چلا کہ صاحب کردار بنو۔ اگلا شعر جو ہے اس غزل کا میرے سب سے پسندیدہ شعر ہے اور میرے حساب سے حاصل غزل بھی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو،
جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو۔ آپ اگر کسی کے سامنے کشکول یا کٹورا لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ عزت نہیں ڈال سکتا، اس میں تھوڑے جو ہیں وہ پیسے ڈال سکتا ہے، مال ڈال سکتا ہے، اپنا جو بھی اس کے پاس کچھ دینے کو ہے وہ اس میں دے سکتا ہے، لیکن عزت نہیں دے سکتا۔ عزت کمانے کے لیے خودداری بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ کشکول اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی عزت کا سودا کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تھا شعر کہ کبھی کشکول میں عزت نہیں ڈالی جاتی، جہاں میں نام کمانا ہے تو خوددار بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو ہے وطن سے محبت اور اس کے متعلق ہے کہ وطن سے جو ہے سنسیریٹی جو ہے، جو اس سے آپ کا جو وطن سے لگاؤ ہے، محبت ہے، اس کے اوپر سودا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ اس سے بڑھ کے نہیں ذلت جہان میں کوئی، وطن کو بیچ دو دشمن کے پیروکار بنو۔ اگلا جو شعر ہے وہ اگر انسان جو ہے غلط رستے پہ، جس طرح یہ ابھی اس غزل کی تھیم ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے اپنی خودداری کے بس جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس سے اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی انسان یہ کام بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ سدھرنے کا وقت ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ خراب کر دی بہت عمر ہے نادانی میں، ابھی بھی وقت ہے تھوڑا تو سمجھدار بنو۔ اگلا جو شعر ہے وہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر کوئی اس سے پیار کرے۔ تو ایک وہ انگلش کی سینگ بھی ہے کہ one who tries to please everyone doesn't please anyone۔ تو جو ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتا۔ تو کیونکہ ہر دل میں جو اس شعر کا جو ہے موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہر دل میں نفرت اور محبت کے جذبے دونوں ہوتے ہیں۔ تو کہ کوئی آپ سے نفرت کرے گا تو کوئی آپ سے محبت کرے گا، کوئی آپ کے لیے انڈیفرنٹ ہوگا، وہ کوئی کسی قسم کا جذبہ نہیں رکھے گا آپ کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو آپ یہ ضد کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے، یہ ذرا ناقابل فہم قسم کی ضد ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہر ایک دل میں محبت ہے اور نفرت بھی، ہر ایک دل میں محبت ہے اور نفرت بھی، یہ کیا ہے ضد کہ صرف پیار کے حقدار بنو، یہ کیا ہے ضد کہ صرف پیار کے حقدار بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ زندگی سے متعلق ہے کہ زندگی حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ کا نام ہے۔ تو ہمارا جو ہسٹری ہے خاص طور پہ کربلا کی، اس میں بھی یہی ہے کہ حق کے لیے قربانی دی اور جو ہے وہ اس کا علم بلند رکھا۔ تو اسی طرح یہ شعر ہے کہ زندگی جو ہے اسی کا نام ہے، حق اور باطل کی لڑائی کا۔ تو ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ زندگی نام ہے ایک رزم حق و باطل کا، زندگی نام ہے ایک رزم حق و باطل کا، خلاف جھوٹ رہو سچ کے علمدار بنو، خلاف جھوٹ رہو سچ کے علمدار بنو۔ اگلا شعر جو ہے وہ اپنے گھر کی، اپنے وطن کی حفاظت سے متعلق ہے کہ ہر شخص پہ اپنے گھر کی یا اپنے وطن کی حفاظت لازمی ہے۔ تو اس کے لیے یہ شعر ہے کہ اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو۔ اس کا جو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ پھولوں کو پسند کرتے ہیں لیکن جھاڑیوں کو، جو خاردار جھاڑیاں ان کو پسند نہیں کرتے وہ، کیونکہ ان سے تکلیف پہنچتی۔ تو وہی چیز جو پچھلے شعر میں تھی ایک دو شعر پہلے کہ ہر کسی کو خوش کرنے والا کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتا۔ تو اگر آپ غیروں کی خوشی کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے خود بھی پھول بن جائیں گے اور اپنے گلزار کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر وہ لوگ جو ہے آ کے گلزار میں آ کے جس کو جو پھول پسند آتا ہے وہ توڑ لیتا ہے۔ تو جو آپ کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو بہت سے لوگ آپ کو نفرت کریں گے آپ سے کیونکہ آپ ایک خاردار جھاڑ ہوں گے، لیکن جو آپ کا مقصد ہے، آپ کا فرض ہے
کہ آپ نے اپنے گلزار کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ شعر اس طرح میں نے لکھا تھا کہ اپنے گلزار کی لازم ہے حفاظت تم پہ، اپنے پھولوں کے لیے جھاڑ خاردار بنو. اگلا شعر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے کہ یونٹی جو ہے نا، جو اتحاد ہے، وہ سب سے بڑی جو ہے وہ قوت ہوتی. تو وہ اس کا ہر شخص پہ ضروری ہے کہ وہ قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرے، اور قوم میں تفریق پیدا کرنا جو ہے وہ غلط چیز. تو یہ شعر اس طرح ہے کہ تمہارا فرض ہے اس قوم کو یکجا کرنا، تمہارا فرض ہے اس قوم کو یکجا کرنا، نہیں یہ ٹھیک کہ تم باعث تکرار بنو، نہیں یہ ٹھیک کہ تم باعث تکرار بنو. اگلا شعر جو ہے وہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر ہے، جس میں ایک کہاوت ہے کہ قلم سے زیادہ، تلوار سے زیادہ طاقت قلم میں ہوتی ہے. یعنی قلم جو ہے وہ اس کی جو طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے دور میں قلم اور تلوار دونوں ضروری ہیں. صرف قلم سے جو ہے وہ حفاظت کسی قوم کی نہیں کی جا سکتی. تو کسی قوم کی یا کسی گھر کی یا کسی گھرانے کی حفاظت کے لیے قلم کے ساتھ ساتھ تلوار کا بننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی تعلیم اور جو تعلیم و تربیت کے علاوہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے یہ شعر لکھا، آخری مقطع ہے غزل کا. آج کے دور میں دونوں ہیں ضروری فیصل، آج کے دور میں دونوں ہیں ضروری فیصل، کبھی جو قلم بنو تو کبھی تلوار بنو، کبھی جو قلم بنو تو کبھی تلوار بنو. مفلسی ہے اگر تھوڑا تو وزادار بنو، وقت ہے ہو چلا کہ صاحب کردار بنو. جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.